اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، ولادت باسعادت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اسی مناسبت سے آج کے لیکچر کا عنوان ہے زوجین کے حقوق قرآن اور سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے تناظر میں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک مثالی خاتون ہیں، اور اسی طرح مولا علی علیہ السلام بھی ایک مثالی مرد ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے کف تھے. اور اسی لیے رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ لولا علی لم یکن لفاطمۃ کف، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ زہرا کے لیے کوئی کف اور ان کا مساوی اور ان کا ہمسر نہ ہوتا. دونوں کمال انسانیت کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں، دونوں حجت الہی ہیں، اور دونوں ایک مثالی جوڑا ہیں. یعنی اسلام کا سب سے بہترین اور مثالی جوڑا جو کہ دونوں معصوم ہیں، دونوں حجت الہی ہیں، وہ یہی ہستیاں ہیں. اور اسی لیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں، اسی طرح سے یہ عظیم اور مثالی جوڑا بھی تمام زوجین کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے. لہٰذا ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو کچھ زوجین کے بارے میں بیان فرمایا ہے وہ عملی تصویر کی صورت میں ان دونوں بزرگواروں کی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں نظر آتا ہے. چونکہ وہ قرآن صامت ہے تو یہ قرآن ناطق ہے، اور قرآن کی عملی نمونہ ہے، مجسم قرآن ہے. یعنی قرآن میں جو کچھ نازل ہوا انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. تو لہٰذا یہ بہترین ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں ازدواج یا خاندان کے حوالے سے کیا اہمیت ہے، اور شادی کرنے کے حوالے سے کس قدر اسلام میں زور دیا گیا اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور پھر خاندان کو تشکیل دینے یا شادی کے حوالے سے کیا اہداف ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے کیا بیان کیا زوجین کے حوالے سے، حقوق و فرائض کے حوالے سے، اور اسی طرح بی بی زہرا اور مولا علی کی سیرت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے. ہم دونوں طرف سے دونوں پہلوؤں کو بیان کریں گے اختصار کے ساتھ. حقوق و فرائض، میاں اور بیوی دونوں کے حقوق و فرائض کو بیان کریں گے تاکہ یک طرفہ بات نہ ہو. تو اسلام میں جو اہمیت بیان کی ہے شادی کے حوالے سے، ازدواج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ خدا تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات خلق کی ہیں، خدا تعالیٰ نے جو کچھ خلق کیا ہے ان میں زوجیت رکھی ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، مقدس ہے، لائق تعریف ہے وہ ذات کہ جس نے ازواج کو، جوڑوں کو خلق کیا ہر چیز میں سے. یعنی مما تنبت الارض، نباتات میں سے بھی جوڑے موجود ہیں، اور
تم میں سے، فی انفسکم یعنی تمہارے نفسوں میں، یعنی انسانوں میں سے بھی، ومما لا یعلمون، اور حتیٰ وہ تمام مخلوقات کے جن کے بارے میں تم نہیں جانتے یا شعور نہیں رکھتے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے مقرر کیے، جفت قرار دیے ہیں۔ اور حتیٰ بعض ایک تفسیر کے مطابق سورہ فجر کی یہ جو آیت ہے والشفع والوتر، قسم ہے شفع کی، قسم ہے وتر کی، تو شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں جو کہ جفت ہیں، اور وتر سے مراد فقط خداوند تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو واحد ہے، لا شریک ہے، کہ جس نے اپنے لیے کوئی ہمسر اور اپنے لیے کوئی اولاد انتخاب نہیں کی، وہ واحد و یکتا و تنہا ہے۔ اور شفع سے مراد تمام کی تمام مخلوقات ہیں، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو خلق کیا ہے ان میں جوڑے رکھے۔ یہ زوجیت کا سسٹم پورے کائنات کے اندر موجود ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اہمیت کی حامل ہے یہ زوجیت کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ رسول خدا کی معروف حدیث ہے کہ النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، یہ نکاح میری سنت ہے تو وہ ہم سے نہیں ہے، ولیس منی، مجھ سے نہیں ہے، میری شریعت سے نہیں ہے، اسلام سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بھی اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح یہ تاکید کی ہے قرآن کریم میں کہ تمہارے جو مجرد ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، جن کی شادی نہیں ہوئی، فرمایا وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنی کنیزوں میں سے، اپنے غلاموں میں سے، اپنے نوجوانوں میں سے جن کی ابھی نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کرو، اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ تنگ دست ہیں تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ ان کو غنی کر دے گا، بے نیاز کر دے گا۔ اگر وہ نادار ہے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ خیر ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر اتنا اعتماد اور یقین نہیں ہے جتنا خود اپنی ایبلٹیز کے اوپر یقین ہے، یا دیگر جو ہے وہ ہمارے ارد گرد جو وسائل و اسباب ہیں ان کے اوپر زیادہ اعتماد ہوتا ہے، خدا کے وعدے پہ نہیں ہوتا۔ ہاں یقیناً سٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب اللہ نے ایک چیز کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا اگر آپ اپنی طرف سے کوشش کریں تو۔ اسی طرح فرمایا کہ ما بنی فی الاسلام، اسلام میں کوئی ایسی بنا نہیں رکھی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی پسندیدہ ہو، یعنی شادی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی ایسی بنا اور کوئی ایسی بنیاد نہیں ہے جو اسلام میں رکھی گئی ہو، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو ادیان ہیں ان میں شادی کی اتنی اہمیت نہیں ہے، تشکیل خانوادہ، خاندان کو تشکیل دینے کے والے سے اتنی اہمیت نہیں ہے۔ مسیحیت میں دیکھ لیں، یہودیت میں دیکھیں، اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اسلام کے اندر ہے۔ اسلام نے اس کو اہمیت دی چونکہ یہ تربیت کا مرکز ہے، یہ جو ہے وہ فرزند پروری کا مرکز ہے، جس سے خانوادہ جو ہے وہ اگر اچھا ہوگا، اچھا خاندان تشکیل پائے گا تو اس طرح سے ایک بہترین معاشرہ جو ہے آئیڈیل معاشرہ بھی تشکیل پائے گا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان کی تشکیل کے اہداف کیا ہیں، کیوں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیوں زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز بیان کی گئی ہے کہ تشکیل خانوادے یا خاندان کی تشکیل کا ایک اہم ہدف مہر و محبت ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے نفسوں سے ہی جوڑے پیدا کیے، ازواج پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کی طرف تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا۔ بے شک یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ شاید اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فلسفہ ازدواج کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قرار دیے، ازواج کیوں قرار دیے، جوڑے کیوں قرار دیے، اس لیے کہ مودت اور رحمت کا باعث ہے، مہربانی کا باعث ہے۔ انسان کی فطری ضرورت ہے محبت، مہربانی، شفقت، عطوفت، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا۔ تو پس ایک ہدف جو ہے وہ تشکیل خاندان کا یہ ہے، مہر و محبت ہے۔ دوسرا ہدف بیان فرمایا کہ مقصد بقائے نسل انسانی ہے، انسانی نسل جو ہے وہ باقی رہے گی، اس کے بغیر انسانی نسل باقی نہیں رہ سکتی تھی،
لہٰذا قرآن کریم نے بیان فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فرمایا کہ فاتوا حرثکم ان شئتم، کہ آؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو لیکن اپنے بھلے کو مد نظر رکھو۔ یہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی ہے کہ شادی کا جو مقصد ہے وہ نسل کو بڑھانا ہے، یعنی بقائے نسل انسانی ہے، انسانی نسل کی بقا اس کے اندر مضمر ہے۔ بس ایک ہدف یہ ہو گیا بقائے نسل انسانی، اور اسی طرح سے سکون اور بقائے نسل یہ بھی اس آیت میں بیان فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ایک نفس سے پیدا کیا گیا، حضرت آدم اور حوا کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمہارے نسلیں آگے پھیلا دیں۔ تو ایک تو کہ نسل میں اضافہ ہوا، وجعل منہا زوجہا، اور اس سے زوج کو قرار دیا، پہلے حضرت آدم کو قرار دیا، پھر اس کے بعد ان کی زوجہ کو قرار دیا، لیسکن الیہا، تاکہ اس کی طرف سکون حاصل کرے۔ پس سکون اور بقائے نسل دونوں چیزیں جو ہے وہ ہدف ازدواج ہیں، یعنی شادی اور تشکیل خاندان کا ایک ہدف یہ بھی ہے۔ تو یہ اہداف میں سے ہے جو کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہیں۔ احادیث میں بہت زیادہ دیگر چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم فقط قرآن کی آیات کو بیان کر رہے ہیں کہ جو اہم چیزیں آیات ہیں کہ ہدف کیا ہے، تشکیل خاندان کا ہدف کیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اصلی موضوع کی طرف کہ میاں بیوی کے حقوق جو ہے وہ قرآن کریم نے کیا بیان کیے ہیں، اور ہمیں مولا علی اور رسول بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں، ان کی ازدواجی زندگی میں ہمیں کیا پہلو نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے اہم پہلی چیز یہ کہ قرآن کریم اس چیز کو بیان کر رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ ایک طرفہ حقوق نہیں ہے یا ایک طرفہ فرائض نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ شوہر یہ سمجھے کہ بس بیوی کے ہی فرائض ہیں اور شوہر آرام سے بیٹھے گا اور بیوی اس کی خدمت کرتی رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بیوی کہے کہ میرے ہی حقوق ہیں، شوہر کے کوئی حقوق نہیں ہے، دونوں طرف سے ہیں۔ لہذا فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی دستور کے مطابق بیویوں کے کا ویسا ہی حق ہے جیسا ان کے اوپر ہے، یعنی جیسے ان کے فرائض ہیں ویسے ان کے حقوق ہیں۔ بس دو طرفیں بیان کر دیں کہ جس طرح سے ان کے اوپر ہے، یعنی جس طرح ان کا فریضہ ہے اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں، ایک طرفہ نہیں ہے، ان کے کچھ فرائض بھی ہیں اور اسی طرح ان کے کچھ حقوق بھی ہیں، اور دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور اگر ہم حضرت زہرا اور مولا علی کی سیرت میں یہ مشاہدہ کریں تو آپ جب شادی ہو گئی آپ کی، اور شادی کے پہلے دن، شادی کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملے تو مولا علی سے کیا پوچھا کہ علی آپ نے زہرا کو کیسا پایا، یعنی کہ بیوی کے عنوان سے آپ نے کیسے پایا؟ تو فرمایا نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے بی بی زہرا کو اللہ کی اطاعت میں بہترین معاون پایا۔ یعنی یہ اہمیت آپ کو معلوم ہو جاتی ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں جو تعلق ہے وہ خدا کی طرف لے جائے، قربت الہی کی طرف لے جانے کا ایک دوسرے کے لیے معاون بنے۔ فرمایا کہ بہترین معاون پایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں۔ تو یہ جو ہے فلسفہ ازدواج کے حوالے سے فقط یہ فرمان ہی کافی ہے، اور ان کی ازدواجی زندگی کو بیان کرنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ مرد اور عورت کے دونوں کے برابر کے حقوق ذمہ داریوں میں فرق ہے۔ دیکھیں، ایک چیز جو قرآن نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے کہ گھر کی جو مینجمنٹ ہے، مدیریت ہے، مسئولیت ہے، ذمہ داری ہے، وہ مرد کے اوپر ہے۔ یہ جو آیت موجود ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے وہ عورتوں پر نگہبان ہیں۔ یہاں غلط مطلب لیا بعض لوگوں نے، قوامون کا مطلب یہ لیا کہ مرد جو ہے وہ حاکم ہے، مرد کو برتری حاصل ہے، مرد جو مرضی چاہے کرے، نہیں۔ قوامون قیم سے ہے، قیم وہ ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، جو خیمے کا ستون ہوتا ہے، یعنی قیم کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یعنی نگہبان کہا جائے تو بہت اچھا ہے کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، ان کے محافظ ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے جو بعض کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، بما فضل اللہ سے مراد بھی، یعنی کہ وہ ذمہ داریاں جو عطا فرمائی ہیں
اور اس ذمہ داریوں کی بنیاد پہ جو رتبہ دیا ہے، اس لیے کہ مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مال کو خرچ کرے۔ اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ تمام نان و نفقہ مرد کے اوپر ہے، گھر کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، نان و نفقہ اور ان کی جتنی مادی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو پس اس کا مطلب جو ہے وہ قوام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد حاکم ہے، جابر ہے، جو مرضی کرتا رہے، نہیں، یہ در حقیقت ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ مرد کی ذمہ داریاں عورت سے زیادہ ہیں، چونکہ پورے گھر کی ذمہ داری اور رسپانسبلٹی اور مدیریت و مینجمنٹ مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ جہاں مرد کے ہاتھ میں ہوگی تو نظام صحیح چلے گا، اگر گھر کی مینجمنٹ اور مدیریت عورت کے ہاتھ میں دی جائے تو ممکن ہے کہ مسائل پیدا ہو سکیں۔ ہاں داخلی ہو سکتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ اور جو ہے وہ ایک بیوی گھر کے اندر وزیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خاتون خانہ، تو گھر کے اندرونی داخلی مسائل میں بالکل اس کی ذمہ داریاں ہیں، لیکن کلی طور پر گھر کی جو مینجمنٹ اور مدیریت ہے وہ اس کا ذمہ دار، اس کا مسئول کون ہے؟ مرد ہے قرآن کی نگاہ میں۔ اور اسی تناظر میں اگر سیرت مولا علی اور بی بی زہرا کو دیکھیں تو آپ نے رسول خدا نے کیا کیا؟ اسی اعتبار سے تقسیم بندی کی ذمہ داریوں کی، یعنی شادی کے بعد آپ نے ان کی ذمہ داریاں تقسیم کی، کہا کہ اے علی گھر سے باہر اور گھر کی جو مدیریت ہے وہ آپ کے ذمے ہے، اور گھر کے باہر کے امور آپ کے ذمے ہیں، گھر کے داخلی امور جو ہے وہ خاتون خانہ یعنی کہ بی بی زہرا کے ذمے ہے، ذمہ داری ہیں۔ اور بی بی زہرا یہ فرماتی ہے میں اس تقسیم پہ اتنی زیادہ خوشحال ہوئی کہ رسول خدا نے مجھے باہر کے امور کی ذمہ داری نہیں دی۔ نہیں، بی بی زہرا کی خوشحالی کا باعث بنا یہ، اور اس میں ان کو رنجیدگی نہیں ہوئی کہ مولا علی کو گھر کا مسئول بنایا ہے رسول خدا نے اور گھر کے باہر کے امور ان کے ذمے کیے ہیں۔ یہ تقسیم بندی جو کی خود رسول خدا نے بیان فرمائی، اور اس پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بہت زیادہ خوشحال بھی ہوئی روایت کے مطابق۔ دوسری چیز مہر و محبت، یہ فرائض میں سے ہے، جیسے اہداف خاندان کی تشکیل کے اہداف میں ذکر کیا گیا، اسی طرح یہ فرائض میں سے ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کا فرض ہے کہ مہر و محبت کریں اور میرے محبت کا اظہار کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر بہت سارے مسائل اس وجہ سے ہیں کہ شاید شادی کے ابتدائی ایام میں کچھ مہر و محبت ہو، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمی آ جاتی ہے یا سرد پڑ جاتی ہے، اور بلکہ اظہار تو خیر دور کی بات، ٹھیک ہے، اظہار نہیں کیا جاتا۔ جبکہ ابھی ہم بیان کریں گے کہ مولا علی اور بی بی زہرا جو کہ اتنی بلند ہستیاں ہیں، قرب الہی کی منزل پہ فائز ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن نے بیان کیا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے ازواج کو خلق کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون پاؤ، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، نشانیوں میں سے ہے، تاکہ تم فکر کرو۔ یہ جو محبت اور مودت اور رحمت ہے خدا تعالیٰ نے اس جوڑے کے اندر میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ ذمہ داری ہے مرد اور بیوی دونوں کی۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ایک جو ہے وہ روایت موجود ہے، مشہور روایت ہے رسول خدا سے کہ من اخلاق الانبیاء حب النساء، کہ فرمایا کہ انبیاء کی اخلاق میں سے ہے، انبیاء کی سیرت میں سے ہے کہ اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ رسول خدا کی روایت ہے کہ انبیاء کی سیرت یہی ہے، انبیاء کی اخلاق میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے محبت کرتے ہیں۔ رسول خدا کی اس روایت کے بعد آپ دیکھتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کیا ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں یہ روایت ملتی ہے کہ فرمایا کہ روحی لک فدا، یعنی مولا علی سے خطاب کرتے ہوئے بی بی زہرا فرماتی ہیں روحی لک الفدا، میری جان آپ پر قربان۔ یہ اظہار محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ شفقت، محبت، رحمت کا اظہار۔ روحی لک الفدا، میری روح آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر قربان ہو، اے ابو الحسن، اے علی۔ ان کنت فی خیر کنت معک،
وَإِن كُنْتَ فِي شَرٍّ كُنْتُ مَعَكَ، اے علی آپ جس حالت میں بھی ہوں، خوشی میں ہوں تب بھی میں آپ کے ساتھ، سختی میں ہوں تب بھی میں آپ کے ساتھ، ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں، میں کبھی آپ سے جدا نہیں ہوں گی، یہ زندگی بھر میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ یعنی ہر حال میں، ہر اچھے برے حال میں، ہر آسانی اور مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں، کبھی میں آپ سے جدا نہیں ہوں گی۔ یہ اظہار محبت ہے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے صلی علی محمد مولا علی سے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مولا علی بھی ایسا نہیں کہ وہ بی بی زہرا سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، بی بی زہرا سے فرماتے ہیں علی علیہ السلام کہ فواللہ لقد كنت انظر الیہ فتنکشف عنی الہموم والاحزان۔ آخری ایام میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے مولا یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے زہرا، خدا کی قسم جب بھی میں آپ کی طرف دیکھتا تھا تو مجھ سے تمام پریشانیاں اور غم دور ہو جاتے تھے۔ یعنی میں آپ سے محبت کرتا تھا، آپ کی محبت اور آپ کا عشق میرے دل میں تھا، جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے سے میرے تمام غم، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ یہ اظہار محبت ہے، یہ عشق کا اظہار ہے جو کہ مولا علی بھی انجام دے رہے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں، اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور فریضہ، ایک اور ذمہ داری جو کہ میاں اور بیوی دونوں کے لیے ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ خدا خوفی پر مبنی ہو۔ خدا خوفی یعنی شریعت خدا کی پاسداری، گھر کے ماحول کو آلودہ نہ کیا جائے ایسی چیزوں سے، ایسے کاموں سے کہ جن کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اہل جنت کی خوبی بیان کی جا رہی ہے۔ اہل جنت یہ کہیں گے قیامت کے دن خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جب ان کو بہشت میں بھیجا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا انا كنا قبل من فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ یہ کہیں گے کہ بے شک اس سے پہلے یعنی دنیا میں ہم ایسے اہل خانہ کے درمیان تھے جو کہ خدا کا خوف رکھنے والے تھے، مشفقین، خوف خشیت الہی رکھنے والے گھر والوں، ایسے گھر والوں کے درمیان تھے، ایسے گھرانے میں ہم رہتے تھے جو خوف الہی رکھتے تھے۔ تو پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جھلسا دینے والے عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ یعنی خوف خدا گھر کے محیط کے اندر موجود ہو، اور یہ ذمہ داری ہے، یہ وظیفہ ہے۔ یعنی شوہر کی ذمہ داری جیسے میں نے بیان کی کہ نان و نفقہ اور جو ہے اس کے لیے بہترین گھر فراہم کرنا جو اس کی استطاعت ہے، اسی طرح سے اپنے اہل خانہ کے لیے لباس کا اہتمام کرنا، غذا کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو اپنی استطاعت ہے اس کے حساب سے، تو یہ مادی ضرورتیں جس طرح وہ پوری کرتا ہے، اسی طرح سے شوہر کی ذمہ داری صرف مادی ضرورتیں پوری کرنا نہیں ہے، بلکہ معنوی اعتبار سے، عاطفی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے جو اہل خانہ کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گھر کے ماحول کو ایسا رکھا جائے، گھر کے ماحول کو انس با قرآن اور اہل بیت کے ساتھ انس کی بنیاد پہ رکھا جائے، کہ جیسے رسول خدا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، اپنے بچوں کی جو تربیت کرو 3 بنیادوں پہ کرو، 3 محور پہ کرو۔ ادبوا اولادکم علی 3 خصال، 3 خصال اور 3 خصلتوں کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ ایک علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کی بنیاد پر، وعلی حب اہل بیت، اور اپنے اس کے اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر، وعلی تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم کی بنیاد پر۔ یہ 3 محور، یہ 3 سرکٹ آپ کی تربیت میں اہم عنصر ہونے چاہیے۔ محبت رسول خدا جو دین اور شریعت کی بنیاد ہیں، جو دین اسلام کی بنیاد ہیں، اور رسول خدا کے اہل بیت کہ جن کے ذریعے سے حقیقی دین ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ 3 جو ہے وہ عنصر بہت اہم ہے۔ ان بنیادوں پر تربیت کرو، تو لہٰذا خدا خوفی کا ماحول ضروری ہے۔ اب اس تناظر میں اگر سیرت
حضرت زہرا اور مولا علی کو آپ دیکھیں ازدواجی زندگی میں تو کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی یہ فرماتے ہیں فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها علی امر، خدا کی قسم، یہ خوف خدا ہے، خدا کی قسم میں نے کبھی فاطمۃ الزہرا کو غضبناک نہیں کیا اور انہیں کسی کام پر مجبور نہیں کیا، اور یہاں تک کہ وہ وفات پا گئی، اور نہ ہی انہوں نے، دو طرفہ ہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی مجھے غضبناک کیا اور نہ ہی مجھے میرے کسی حکم کی نافرمانی کی، اور میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تھا تو میرے دل سے غم تکلیفیں دور ہو جاتی تھی۔ یہ خوف خدا کی بنیاد پر، یہ خشیت الہی کا ماحول گھر میں ہونا چاہیے، ایک دوسروں کی حقوق اور ذمہ داریوں کا احساس ہونا ضروری ہے۔ جب احساس ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا خوف درمیان میں رہے گا کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور میں حقوق اور فرائض کو انجام نہ دے سکوں۔ دونوں طرف سے وہ خوف خدا کا ایک عنصر ضروری ہے۔ ایک اور ذمہ داری جو کہ زوجین کی ہے، گھر کے ماحول کو اور اس ازدواج کے سلسلے کو محکم رکھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ رازداری ہے، اطمینان ہونا ایک دوسرے کے اوپر، اور رازداری ہے، یعنی اپنی داخلی اور راز کی باتیں دوسروں کو نہ بتائی جائیں۔ یہ بہت اہم ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں، اور گھر کے ماحول خراب ہوتے ہیں، نوبت طلاق تک چلی جاتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کریم کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کے اندر بہت زیادہ دروس ہے، اور فقط اسی آیت کے اوپر اگر بات کی جائے تو ممکن ہے گھنٹوں اسی پہ صرف بات ہو سکتی ہے، لیکن فرصت نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ بعض مفسرین نے اس آیت سے کم از کم 20-30 نکات نکالے ہیں کہ فقط اس آیت سے، کہ قرآن نے جو تعبیر بیان فرمائی ہے میاں اور بیوی کے آپس میں تعلق کے حوالے سے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس کا ایک جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ ساتر عیوب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو، لباس جو ہے وہ عیب کو چھپاتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، محافظ ہوتا ہے، بہت زینت کا باعث ہوتا ہے، بہت ساری خصوصیات ہیں لباس کی۔ لیکن لباس کی سب سے بڑی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انسان کے بدن کے عیوب کو چھپا دیتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے، ایک دوسرے کا بھرم رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی توہین نہیں ہونے دیتے، ایک دوسرے کی کاستیوں اور کمیوں کو چھپاتے ہیں، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ اگر گھر میں کوئی تنگ دستی آ گئی، کمی آ گئی، تو یہ نہیں کہ سب کو برملا اظہار کر دیں کہ ہمارے گھر میں تو کھانا ہی نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو پھل ہی نہیں ہوتے، ہمارے گھر میں تو گوشت ہی نہیں پکتا۔ نہیں، صبر کرتے ہیں تنگی اور سختی میں، آسانیوں میں، جیسے بی بی نے فرمایا تھا مولا علی سے کہ میں اے ابوالحسن، میں ہر کام میں، ہر وقت میں، ہر خوشی اور غمی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزاریں ہو تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر آپ تنگ دستی میں زندگی گزاریں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو تعبیر ہے قرآن کریم کی بہت اہم ہے۔ اسی تناظر میں اگر سیرت کو دیکھیں تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک روایت ہے، صلی اللہ محمد، کہ بحر الانوار میں ذکر ہوا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ایک دفعہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے چہرے سے افلاس، بھوک اور ضعیفی کے آثار نظر آ رہے تھے، پیوند لگی ہوئی چادر اور چہرے پہ افلاس اور بھوک کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بی بی زہرا نے کوئی شکایت نہیں کی، رسول خدا کو کچھ نہیں کہا، بھرم رکھا، رازداری ہے گھر کے، گھر میں ہمارے فاقہ چل رہا ہے، نہیں بتایا کتنے دن سے فاقہ چل رہا ہوگا، رسول خدا کو کچھ نہیں کہا۔ رسول خدا سمجھ گئے، رسول خدا نے دعا کی، ہاتھ بلند کی کہ خدایا میری بیٹی پہ رحم فرما اور ان سے فقر و تنگ دستی اور بھوک کو دور فرما دے اور ان کو خوشحالی عطا فرما دے۔ یہ رازداری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اگرچہ کہ رسول خدا رحمت کا مظہر تھے، رسول خدا ان کے بابا تھے، لیکن اپنے بابا کو بھی نہیں بتا رہے کہ ہمارے گھر میں کیا معاملات چل رہے ہیں۔ یہ رازداری ہے جو کہ ان کی سیرت سے ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک اور اہم فریضہ جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ زوجین کی ذمہ داری ہے۔
گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ یہ جو آیت بیان کرتے ہیں ہم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ باقی جگہوں پہ معاشرے میں ہر جگہ ہم اپلائی کرتے ہیں سوائے گھر کے۔ سب سے پہلے تو ہم نے گھر پہ اس کو اپلائی کرنا ہے نا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی کا کام گھر میں اپنے بچوں کی تربیت یا گھر کے امور سے بڑھ کر کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے اس آیت پہ اگر عمل کرنا ہے تو گھر سے شروع کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں دوسرا تعاون کرو، لیکن گناہ میں، عدوان میں، تجاوز میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، گھر کے امور سے بڑھ کر کون سی نیکی ہو سکتی ہے، کون سا تقوی ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس آیت کو سب سے پہلے گھر پہ اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سیرت بی بی زہرا اور مولا علی کو دیکھیں، صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد، ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد، فرمایا یقول کان علی یستقی ویحتطب وکانت فاطمہ تطحن وتعجن وتخبز وترقع، فرمایا کہ مولا علی گھر کے لیے پانی اور ایندھن کا انتظام کرتے، لکڑیاں لے کے آتے، اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چکی چلا کر دانے پیستی تھیں، آٹا گوندتی تھیں، روٹی پکاتی تھیں اور گھر کے کاموں کو منظم کرتی تھیں۔ دونوں شریک تھے، کاموں میں شریک تھے، اور اس بارے میں اتنی زیادہ روایات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے۔ یہ خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ باہر کے امور میں تھکے آرے ہوتے ہیں، لہٰذا ہماری ذمہ داری تو ساقط ہے، اور بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین گھر میں جو ہے وہ آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک دو دن ان کو گھر کی ذمہ داری دے دی جائے اور بچوں کی ذمہ داری دے دی جائے تو تیسرے دن وہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ آپ کا ہی کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ واقعاً سخت ہے، گھر کے امور کو اور گھر کے کاموں کو اور بچوں کو سنبھالنا واقعاً سخت ہے اگر یہ احساس ذمہ داری ہو جائے۔ اس لیے بہت زیادہ روایات ہیں، کثرت سے روایات ہیں اس حوالے سے۔ رسول خدا ایک دفعہ تشریف لائے گھر میں مولا علی اور فاطمہ الزہرا کے گھر میں، تو دیکھا کہ مولا علی اور فاطمہ الزہرا مل کے چکی چلا رہے ہیں، آٹا پیس رہے ہیں، دونوں مل کے چکی چلا رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ آپ دونوں میں سے کون زیادہ تھکا ہوا ہے؟ تو مولا علی نے فوراً کہا کہ فاطمہ الزہرا زیادہ تھکی ہوئی ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا فاطمہ الزہرا سے آپ اٹھیں اور میں آپ کی جگہ بیٹھتا ہوں۔ بی بی زہرا کو اٹھایا، خود ان کی جگہ بیٹھے اور علی علیہ السلام کے ساتھ مل کے چکی چلانے لگے۔ اور اسی طرح رسول خدا ایک دفعہ مولا علی اور بی بی زہرا کے گھر میں آئے، دیکھا کہ بی بی زہرا کے پاس بیٹھے رسول مولا علی دال صاف کر رہے ہیں، عدس دال صاف کر رہے ہیں، بی بی بھی کوئی کام کر رہی تھی تو وہ دال صاف کر رہے ہیں۔ تو مولا رسول خدا نے جب یہ دیکھا تو خوش ہوئے اور بہت سارے فضائل کو بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، خدا کی قسم فرمایا کہ اے علی، اگر کوئی شخص گھر میں 1 گھنٹہ تعاون کرے، مدد کرے اپنے گھر والوں کی، تو فرمایا کہ اس کی 1000 سال کی عبادت، 1000 حج و عمرہ، 1000 مساکین کو کھانا کھلانے سے بھی بہتر ہے۔ یہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وہ اگر خلوص کے ساتھ خدا کی خاطر یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں سے اس کا نام لکھ دے گا، اور وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ بہشت میں اپنے مقام کو دیکھ لے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور دوسری طرف سے رسول خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک زوجہ، ایک بیوی خدا کی خاطر، یہ البتہ قربت خدا ضروری ہے، تقرب خدا، ایک بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرتا ہے، اپنے شوہر کو 1 گھونٹ پانی پلائے، فرمایا کہ 1 گھونٹ پانی 1 سال کے روزے، دنوں کے روزے اور 1 سال کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے اس کی۔
اور فرمایا کہ اس کے ہر ایک گھونٹ کے بدلے میں جو کہ وہ پانی پلایا اس نے، ایک ایک گھونٹ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہشت میں ایک شہر آباد کرے گا۔ یہ وہ فضائل ہیں جو رسول خدا نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے 60 گناہوں کو بخش دے گا ایک ایک گھونٹ کے بدلے۔ اور اس کے بدلے میں دوسری طرف فرمایا کہ اگر کوئی مرد گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ مدد کرتا ہے، گھر کے امور میں تعاون کرتا ہے، تو اس کے سر کے بالوں کے برابر بھی خدا تعالیٰ اس کو ایک ایک سال کے نماز اور روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ فضائل جو بیان کی، البتہ یہ اس میں واضح ہے کہ تعاون کا کہا گیا ہے، یہ نہیں کہ جو ہے وہ انسان رن مرید ہو جائے، بیویاں بیٹھ جائے آرام سے، جو ہے وہ موبائل لے کے بیٹھی ہوں اور مرد جو ہے گھر کے کاموں کو شروع کر دے، کپڑے دھونے، برتن دھونے شروع کر دے، یہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خدا خوفی کی بنیاد پر، قربت الہی کی بنیاد پر ایک دوسرا تعاون کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے یہ انجام دیا جائے، تو اس کا اتنا ثواب جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہذا یہ سیرت رسول خدا، سیرت مولا علی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں موجود ہے۔ ایک اور خصوصیت اور ایک جو اور ذمہ داری جو کہ حقوق زوجین کے حوالے سے ہے کہ خاندان کی نسبت احساس مسئولیت، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری مرد کی ہے، چونکہ اس کو گھر کی مینجمنٹ اور گھر کی مسئولیت دی گئی ہے۔ قرآن نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یعنی خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ اس آگ سے کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یعنی احساس ذمہ داری کرو۔ یہ احساس ذمہ داری ان کے معنوی اور عاطفی اور ان کے ایمانی اعتبار سے ہے، فقط مادی ضرورتوں کو پورا کرنا کافی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو۔ یعنی ظاہری بات ہے، خود پہلے نماز پڑھے گا تو دوسری نماز کا حکم دے گا نا۔ بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں، آپ کے کہنے پہ عمل نہیں کرتے، آپ کے عمل پہ عمل کرتے ہیں۔ بچے وہی بنتے ہیں جو آپ ہیں، جو آپ عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ڈٹے رہو۔ فرمایا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، خدا یہ فرما رہے ہیں ہم تم سے کوئی رزق کا مطالبہ تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی تم سے عبادت کا مطالبہ کیا، فقط نحن نرزقک، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہارے اہل کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، ہم تم سے رزق نہیں مطالبہ کر رہے، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ تو حد عقل یہ ہے کہ میری عبادت کرو، والعاقبۃ للتقویٰ، تقوی والوں کے لیے سر انجام ہے، یعنی ذمہ داری کا احساس کیا جائے۔ سلمان ابن خالد راوی امام صادق علیہ السلام سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ میرے اہل اور میرے گھر والے میری بات کو مانتے ہیں تو کیا میں ان کو بھی حکم دوں؟ تو فرمایا کہ ہاں، اس آیت کی تلاوت کر کے رسول جو ہے وہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور اچھائیوں کا، نیکیوں کا حکم دو۔ ایک اور شخص ابو بصیر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میرے گھر والے میری بات تو مانتے نہیں ہیں، میں اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہوں جہنم کی آگ سے، اپنے آپ کو تو بچا سکتا ہوں، لیکن اپنے اہل کو کیسے بچاؤں؟ تو فرمایا کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو ان تمام کاموں کا حکم دو جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جن کاموں سے منع فرمایا ان سے روکو۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگا وہ تو عمل نہیں کرتے، فرمایا عمل کریں یا نہ کریں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو تم احساس دلاؤ، اگر انہوں نے عمل نہ کیا تو تمہاری ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں واضح ہے کہ ہمارا جو انداز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، وہ شفقت کے ساتھ ہو، مہربانی کے ساتھ ہو، سختی کے ساتھ کبھی بھی تربیت نہیں ہو سکتی، جو محبت اور پیار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ پہلے خود عمل کر کے دکھائیں گے تو بچے خود بخود اس پر عمل کریں گے اور پوری فیملی۔ بس ذمہ داری، احساس ذمہ داری جو ہے بہت اہم ہے ایک دوسرے کی نسبت، اور ایک دوسرے کو بچانا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو آگے لے کے جانا اور قرب الہی کی طرف لے کے جانا اور بہشت میں جو ہے انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ ایک جو ہے اسی طرح سے اسی کے ذیل میں جو ہے وہ سیرت موجود ہے کہ رسول خدا جب یہ آیت نازل ہوئی تو
رسول خدا تقریباً 8 مہینے تک مولا علی اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی علی محمد. یعنی مسلسل باوجود اس کے کہ معلوم ہے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ رسول خدا جا کے بیان فرماتے تھے اور تاکید فرماتے تھے اور حکم دیتے تھے. ایک اور ذمہ داری جو کہ خاص طور پر زوجہ کے لیے بہت اہم ہے وہ قناعت پسندی ہے. قناعت پسندی، بے جا توقعات نہ رکھنا، کیونکہ بیویاں جب بہت زیادہ توقعات رکھنا شروع ہو جاتی ہیں تو شوہر کو مجبور کرتی ہیں ہمارے گھر میں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، دیکھو فلانے کے گھر میں یہ ہے، دیکھا دیکھی ایک دوسروں کے اپنے رشتہ داروں اور دیگر کو مقایسہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بعض دفعہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے کہ حرام طریقے سے مال کمانا شروع کر، دھوکہ دے، فریب دے، رشوت لے اور مختلف کاموں پڑ جائے. اگرچہ وہ اس نے بھی گناہ کیا لیکن اس گناہ میں بیوی بھی شریک ہے کہ جو مجبور کر رہی ہے، اس کو بے جا توقع قائم کر رہی ہے. قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ قرآن یہ بیان فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم. آپ اپنی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس چیزوں کی طرف، ان چیزوں کی طرف جو کہ ہم نے مختلف طبقات کو یا کافروں کے مختلف طبقات کو ہم نے جو دے رکھی ہیں اور ان کے استعمال کے لیے دے رکھی ہیں. متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کا قلیل سا سرمایہ ہے. اور فرمایا رسول خدا سے کہ اپنے بازو اور اپنے کندھوں کو جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے جھکا دیں. تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی نہ دیکھیں، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، آخرت کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو. تو قناعت پسندی انسان کے اندر آئے گی، خدا کے دیے ہوئے پہ راضی رہے گا. سٹرگل ضروری ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں ہے. اپنی زندگی کے لیے، اپنی معیشت کے لیے کوشش کرنی چاہیے حلال طریقے سے، لیکن کبھی بھی بے جا توقع نہ رکھی جائے. کبھی ہرس اتنی زیادہ نہ ہو کہ ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھتے رہیں دنیا کے معاملے میں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس اتنی بڑی کوٹھی ہے، اتنا بنگلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. نہیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو غربت اور افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کو سب کچھ ہے. اللہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے. اور سیرت کا اس پہلو کو اگر آپ دیکھیں تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں بہت بہترین پہلو یہ نظر آتا ہے. کیا فرماتی ہیں بی بی زہرا؟ بی بی زہرا مولا علی سے خطاب کرتے ہوئے بیان کرتی ہیں یا ابا الحسن انی لاستحیی من الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ. جب مولا علی کہتے ہیں کہ اے زہرا، جب گھر میں کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو مجھے بتایا کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتایا کرو تاکہ میں اہتمام کر سکوں. تو بی بی کیا فرماتی ہے؟ اے ابا الحسن، مجھے خدا سے حیا آتی ہے، میں خوف خدا رکھتی ہوں، میں خدا کا شرم اور حیا محسوس کرتی ہوں کہ میں آپ پر وہ بوجھ ڈالوں کہ جس پر آپ قادر نہ ہوں. قناعت پسندی، خدا کے دی ہوئی چیز پر شکر کرنا، یہ قناعت پسندی بہت اہم ہے، جنہیں اس شادی اور ازدواجی زندگی کو اور خوشحال زندگی کے لیے اور جو ان کی سیرت میں نظر آتی ہے. ایک اور اہم چیز جو کہ بی بی زہرا اور مولا علی کی سیرت میں نظر آتی ہے، ازدواجی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، وہ سادگی اختیار کرنا اور دنیا پرستی سے دوری ہے. یہ بھی قناعت کے ساتھ ملتی جلتی چیز ہے. قرآن یہ بیان فرماتا ہے کہ کچھ لوگ فقط دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، آرائشوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، نمائش کے پیچھے لگ گئے ہیں. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. تم مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ ہمیشہ رہو گے. کیا تم نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ اور جب بھی کسی کی گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے گرفت کرتے ہو. تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو. یعنی یہ دنیا فانی ہے، اس چیز کی طرف انسان اس آئیڈیالوجی کے اوپر زندگی گزارے
ہاں دنیا کے لیے سٹرگل، اپنی معیشت کے لیے سٹرگل ضرور کرے، جو کام کرے محکم کرے، لیکن دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب انسان دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائے تو جتنا مرضی اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرے گا، جتنا مرضی جو ہے وہ آتا جائے کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اب دیکھیں دنیا کی استعماری طاقتیں، دنیا کے ایسے افراد کہ جو دنیا پرست ہے، دنیا طلبی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہر طرح کا حرام مال اکٹھا کرنے کے باوجود، تمام لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے باوجود بھی وہ ان کے پیٹ نہیں بھرتے، لوگوں کو افلاس میں، فقر میں، بیچارگی میں مبتلا کرنے کے باوجود ان کے پیٹ نہیں بھرتے، کہتے اور آئے اور لوگوں کو بیچارگی میں مبتلا کر دیتے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں اس طرح سے یہ آئیڈیالوجی آپ کے ذہن میں ہو کہ دنیا مختصر ہے، خدا نے جو کچھ دیا ہے یہ دنیا کا سرمایہ ہے، ہم نے آخرت کے لیے تگ و دو کرنی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، کیونکہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کے لیے تو تمہیں مختصر سی زندگی دے گی ہے آزمائش کے لیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک چیز جو اہم ہے، اور آپ دیکھیں سیرت میں، سیرت بی بی زہرا میں یہ چیز نظر آتی ہے ازدواجی زندگی میں۔ کیا جب حضرت سلیمان تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں بی بی زہرا کے گھر میں لباس ہے، خاکی لباس، چادر ہے، چادر کے اوپر پیوند لگے ہوئے ہیں، تو یہ دیکھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ کسرا کی بیٹیاں تو عیاشی میں ہیں اور بہترین لباس پہنے ہوئے ہیں، ملبوسات میں ہیں، اور ہمارے رسول کی بیٹی اس حالت میں۔ تو بی بی زہرا مولا رسول خدا کی خدمت میں جاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ ان سلیمان تعجب من لباسی، اے رسول خدا سلیمان نے میرے لباس میں تعجب کیا ہے کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، پیوند لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں سلیمان کو بھی نہیں پتہ۔ فرمایا فوالذی بعثک بالحق نبیا ما لی ولعلی منذ 5 سنین الا مسک کبش نعلف علیہ بالنہار بعیرنا فاذا کان اللیل افترشناہ۔ فرمایا خدا کی قسم، وہ خدا جس نے آپ کو مبعوث پہ رسالت کیا ہے، میرے اور علی کے پاس فقط بھیڑ کی ایک کھال ہے کہ جس میں دن کو ہم اپنے اونٹ کو جس کے اوپر چارہ ڈال کے کھلاتے ہیں اور رات کو اسی کو بچھونا بنا لیتے ہیں، اور ہمارا تکیہ کیا ہے؟ فرمایا ایک کھال ہے جس کے اندر کھجور کے پتے ہیں۔ یہ سادگی کا جو ہے وہ ایک نمونہ ہے واقعاً، لیکن پھر بھی خدا کا شکر۔ رسول خدا آ کے دیکھتے ایک دفعہ بی بی زہرا چکی چلا رہی ہیں اور اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں گود میں لیے ہوئے، تو رسول خدا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور بی بی کی حالت کو دیکھ کر نحیف بدن ہے، کمزور ہے، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری بیٹی دنیا کی سختیوں کا مزہ چکھو تاکہ تمہیں آخرت کی حلاوت نصیب ہو۔ تو بی بی فرماتی میں خدا کا شکر ادا کرتی ہیں جو اس نے مجھے نعمتیں دیں، جو مجھے فضل دیا، میں اس کی نعمتوں پہ میں شکر ادا کرتی ہیں، شاکر ہیں، قانع ہیں۔ یہ سیرت کا اہم پہلو ہے جو کہ وہ قناعت، وہ سادگی ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے، دیکھا دیکھی، اور بہت ساری ایسی رسومات ہماری زندگیوں میں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں کو کٹھن بنا دیا ہے، مشکل بنا دیا ہے۔ اگر بیویاں سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھیں تو شوہر کے ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر خوشی غمی میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر مالی حالات کبھی تنگ ہو جاتے ہیں، تنگ دستی آ جاتی ہے تو ہمت نہ ہاریں، اس کا حوصلہ بڑھائیں، اور اگر خوشحالی آتی ہے تو تب بھی قناعت کو مد نظر رکھیں۔ ایک اور اہم عنصر ہے جو کہ اطاعت اور فرما برداری کا ہے، جو کہ زوجات کے لیے، بیویوں کے لیے سیرت حضرت زہرا میں نظر آتا ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک بیویوں کی سیرت بیان کی جا رہی ہے کہ نیک بخت عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں، خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے ناموس کی
عفت کی حفاظت کرتی ہیں، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے اس طرح سے حفاظت کرتی ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور سیرت کے اس پہلو کو اگر دیکھیں تو رسول خدا سے روایت ہے، فرمایا تقویٰ کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی جو ہے وہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے، اور اگر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور اس پر قسم کھا بیٹھے تو سچی کر دکھائے وہ، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ جو ہے وہ ایک زوجہ کے لیے ذمہ داری یعنی اس کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ سیرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں صلی اللہ محمد اگر اس پہلو کو دیکھنا چاہیں کہ کس قدر اطاعت گزار تھیں، کس قدر فرما بردار تھیں، کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ان آخری ایام میں کہ جب وہ اشخاص جنہوں نے بی بی زہرا کا دل دکھایا تھا آنا چاہتے ہیں گھر میں، اور ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم معافی مانگنے گئے تھے، اور انہوں نے اصرار کیا اور مولا علی سے کہا، تو مولا علی نے جب بی بی زہرا سے پوچھا تو بی بی زہرا نے اطاعت اور فرما برداری کا ایک جملہ بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ البیت بیتک والحرۃ زوجتک افعل ما تشاء۔ اے علی، میں تو آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی خادمہ ہوں، میں آپ کی اطاعت گزار ہوں، میں آپ کی فرما بردار ہوں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جو آپ چاہیں کریں۔ یہ واقعاً اطاعت اور فرما برداری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں نظر آتا ہے، کہ بی بی زہرا کا مقام کوئی کم نہیں ہے، لیکن مولا علی سے یہ بیان فرما رہے کہ اے علی، میں تو آپ کی کنیز ہوں، میں آپ کی خادمہ، آپ جو حکم فرمائیں میں اطاعت کروں گی، آپ کی فرما برداری کروں گی، آپ جیسے چاہیں کریں۔ تو یہ سیرت کا اہم پہلو ہے جو اطاعت اور فرما برداری سے حوالے سے ہے۔ ایک اور اہم عنصر ہے جو کہ ہماری زندگیوں میں معمولاً کم نظر آتا ہے، وہ سجاوٹ اور آرائش کا ہے، زینت دینا ایک دوسرے اپنی آپ کو، کیونکہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس بھی ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے زینت کریں۔ بعض دفعہ معمولاً ہوتا ہے کہ بیویاں تو زینت کر ہی لیتی ہیں کبھی، لیکن شوہر جو ہے وہ کبھی بھی اپنی زینت اور زیبائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور جس وجہ سے بہت سارے ازدواجی مسائل پیش آتے ہیں، بہت سارے ازدواجی مسائل اس کی وجہ سے پیش آتے ہیں، کیونکہ توجہ نہیں دیتے اپنی زیب و زینت کی طرف، اپنی آرائش کی طرف۔ اور خیر بیویاں بھی شوہر کی طرف آج کل تو شوہر کی خاطر آرائش نہیں کرتی، دوسروں کی خاطر کر لیتی ہیں، شادی کے بیاہ کے لیے یا ادھر ادھر جانے کے لیے تو آرائش کر لیں گے، لیکن گھر میں وہی پرانے کپڑے۔ یعنی آرائش اگر کرنی ہے، زیبائی کرنی ہے تو اپنے شوہر کے لیے کریں، اور اسلام کا حکم یہ ہے، اور سیرت سے یہ چیز ثابت ہے۔ قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ قل من حرم زینت اللہ، کہہ دو کس نے حرام کرا دی اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادی، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات من الرزق، پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یہ رزق، یہ زینت، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے قرار دی ہے دنیا کی زندگی میں۔ آخرت میں تو ان کے لیے خاص ہے، دنیا میں اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص ان کے لیے ہوگی، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے نہیں ہوگی۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، یعنی یہ زینت، یہ آرائش خدا تعالیٰ نے قرار دی، البتہ محل ہے زینت اور آرائش کا۔ خاتون خانہ شوہر کے لیے زینت کرتی ہے، گلی محلے کے لیے یا بازاروں کے لیے زینت نہیں کرتی۔ آج کام برعکس ہو گیا، خواتین جو ہے وہ نامحرموں کے لیے زینت اور آرائش کریں گی، شوہر کے لیے نہیں کریں گی، دوسروں کے لیے خوشبو لگائیں گی، اپنے شوہر کے لیے نہیں لگائیں گی، حالانکہ وہ شوہر کے لیے اگر زینت کرے تو وہ عبادت شمار ہوگی۔ آپ دیکھیں سیرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں نقل ہوا ہے، روایت ہے وسائل الشیعہ میں نقل ہوا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا زینت کی خاطر ہمیشہ انگوٹھی اپنے جو وہ انگلی میں رکھتی تھی، پہنتی تھی، خوشبو کا استعمال کرتی تھی، ہمیشہ بہترین خوشبو کا استعمال کرتی تھی،
اور ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں بی بی زہرا کے پاس گئی اور عرض کی کہ مجھے خوشبو عنایت کیجیے، تو انہوں نے ایک عطر کی شیشی نکالی بی بی زہرا نے، میرے ہاتھ پہ ملی، تو انتہائی خوبصورت خوشبو تھی، ایسی خوشبو جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے عرض کی کہ یہ خوشبو کہاں سے ہے؟ کہا کہ یہ فرشتوں کے پروں سے لی گئی خوشبو ہے۔ اور آخری ایام میں بھی بی بی زہرا نے جو وصیت کی اور کہا جو ہے وہ اسماء سے کہ مجھے میرے لیے وہ عطر کی شیشی لے آؤ کہ جو ہمیشہ میں استعمال کرتی تھی، اور اپنے آپ کو آمادہ کیا، جب موت کے لیے تیار کیا، اپنے آپ کو سفید لباس پہنا تو وہ خوشبو لگائی جو عطر کی شیشی بی بی زہرا کے پاس ہمیشہ ہوتی تھی، سجاوٹ کرتی تھی، اسی طرح سے مولا علی علیہ السلام کے لیے تیار ہوتی تھی۔ یہ سیرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ میں ملتا ہے، یہ نظر آتا ہے۔ اگرچہ ان کی اندرون خانہ اور ان کی سیرت کے بہت ساری جزیات جو تاریخ میں نقل نہیں ہوئے، لیکن بعض وقائع اور بعض روایات جو بیان ہوئی ہیں ان سے ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور اہم ذمہ داری ہے جو کہ اس باہمی تعلق اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے بہت اہم ہے، ہدیہ دینا، تحفہ دینا ایک دوسرے کو۔ البتہ ہدیہ اور تحفے کی کوالٹی یا اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہونا یہ مهم نہیں ہے۔ قرآن یہ بیان فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب بھی تمہیں ہدیہ تحفہ دیا جائے تو تم اس سے بھی بہتر یا اس جیسا تحفہ واپس لوٹا دو، اور بے شک اللہ ہمیشہ ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ یعنی ہدیہ اور تحفے کی اہمیت ہے، اور روایات میں بھی ہدیہ اور تحفے کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ رسول خدا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحفہ دیا کرو، کیونکہ یہ ہدیہ اور تحفہ دلوں سے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ رسول خدا ہدیہ قبول بھی کرتے تھے اور تحائف دیتے بھی تھے، اور یہ جو ہے وہ سیرت زہرا اور مولا علی میں بھی موجود ہے، اور ہدیہ اور تحفہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ خصوصاً زوجین کے درمیان یہ چیز رہنی چاہیے، البتہ قصد قربت خدا تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ یہ ہو، نہ یہ کہ نمود نمائش کی خاطر، نہ یہ کہ جو ہے وہ کسی اور۔ آج اگر ہدیہ و تحفہ دیا جاتا ہے مختلف فنکشنوں میں ایک دوسرے کو ہم دیتے ہیں یا رشتہ داروں میں دیتے ہیں تو زیادہ تر نمود و نمائش کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ دلوں میں محبت پیدا ہو، دلوں میں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی قربت پیدا ہو، اس کی خاطر نہیں دیتا۔ ہدیہ اور تحفے کا جو ہدف ہے وہ قربت پیدا کرنا ہے، محبت میں اضافہ ہونا چاہیے اس کی بنیاد پر۔ ایک اور سیرت کا پہلو زوجین کے لیے کہ شائستہ طریقے سے برتاؤ کیا جائے، اور یہ خصوصاً مردوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ قوامون علی النساء ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ تو لہٰذا قرآن بیان فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ شائستہ طریقے سے زندگی گزارو، گزر بسر کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں تمہاری زوجہ پسند نہیں آئی پسند کیا تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، خدا نے اس چیز کے اندر تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی رکھ دی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہاری مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ معروف طریقے سے، شائستہ طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم رسول خدا فرماتے ہیں کہ خیرکم لنسائکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے، زوجات کے لیے بہترین ہو۔ وَأَنَا خَيْرٌ لِنِسَائِي، میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اپنی بیویوں کے لیے۔ یہ رسول خدا کی سیرت ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اور میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اس معاملے میں۔ ایک دوسرے کی نسبت صداقت، اگر زندگی کے اندر صداقت نہ ہو، میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آنا نہ ہو، امانت داری اور صداقت نہ ہو، تو ازدواجی زندگی میں خلل آ جاتا ہے۔ قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، یہ جو تعریف بیان کی دونوں طرف سے ہے، یعنی دو طرفہ ہے، مومنین و مومنات، قانتین قانتات، صادقین صادقات، سچے سچیاں، یعنی ایک دوسرے کی نسبت سچائی سے پیش آتے ہیں، زندگی صداقت کی بنیاد پر ہوتی ہے ان کی،
ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے کوئی چیز چھپاتے نہیں ہیں، ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے. یہ صفت جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. زوجین کے باہمی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کے حقوق و فرائض میں سے یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ سچائی سے پیش آتے ہیں. صابرین صابرات، صبر کرنے والے ہوتے ہیں. خاشعین خاشعات، متصدقین و متصدقات. یہ دیکھیں دونوں طرف سے، مرد اور عورت دونوں کی طرف سے ذمہ داریاں، یعنی یہ زوجین کی ذمہ داریاں حقیقت میں بیان کی جا رہی ہیں جو اس قرآن میں کی آیت سورہ احزاب میں موجود ہیں کہ یہ تمام کوالٹیز موجود ہونی چاہیے مومنین میں. ایک جوڑا جو کہ مومن ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اگر یہ کوالٹیز موجود ہیں تو وہ اہل بہشت میں سے ہے، وہ بہشتی جوڑا ہے. یہ قرآن نے جو یہ کوالٹیز بیان کی ہیں میاں بیوی کی کوالٹیز کو یہ بیان کیا ہے نا کہ یہ مرد یہ عورتیں، یہ مرد یہ عورتیں، اور یہ ایک دوسرے کے اہل ہیں. ان کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہے تو یقیناً یہ بہشتی جوڑا ہے. اب دیکھیں سیرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ میں کیا ملتا ہے. بی بی زہرا فرماتی ہے اپنی زندگی کے آخری ایام میں مولا علی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتی ہیں یا ابن عم، اے میرے چچا زاد، اے ابو الحسن، اے علی، ما احدتنی کاذبا ولا خائنا ولا خالفتک منذ عاشرتنی. اے علی، میں نے ہرگز تمام زندگی میں کبھی بھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. اے علی، میں نے پوری زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا، اور جب سے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں میں نے کبھی آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی اور آپ کے کسی کام کی، آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کی. یہ سیرت حضرت زہرا میں موجود ہے. صداقت، سچائی، ایک دوسرے کے ساتھ صداقت کے ساتھ رہیں. یہ اہم پہلو ہے جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ازدواجی زندگی کے اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اگر صداقت اور سچائی نہ ہو میاں بیوی کے درمیان تو مشکل ایجاد کرتی ہے. تو یہاں ہم نے بہت سارے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں اور ان کی سیرت میں، یعنی قرآن کریم نے جو نکات، جو پہلو بیان فرمائے ہیں، یعنی یہ اہم اور چیدہ نکات ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری پہلو اور بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں. قرآن کریم نے جو بیان کیا ہے اس کو اگر عملی اعتبار سے اور اس کی سیرت اور اس کو جو ہے وہ بی بی زہرا اور مولا علی کی ازدواجی زندگی اور سیرت کی نگاہ میں اگر دیکھنا جائے تو وہ تمام پہلو ہمیں نظر آئیں گے، وہ تمام چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. کیونکہ وہ اسوہ حسنہ ہیں، وہ آئیڈیل ہیں، اور وہ قرآن ناطق ہیں، قرآن کریم کی عملی تصویر ہیں. تو یہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہمیں خوف خدا نظر آتا ہے، رازداری نظر آتی ہے، قناعت نظر آتی ہے، عبادت نظر آتی ہے، اطاعت نظر آتی ہے. تربیت کے اہم ترین عنصر نظر آتا ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں. خود ان کو بھیجتی ہیں مسجد میں رسول خدا کی خطبہ سننے کے لیے، تاکید کرتی ہیں غور سے سننا اور آ کر جو ہے وہ مجھے سنانا کیا رسول خدا نے بیان کیا، کیا آج وحی نازل ہوئی. یہ تمام چیزیں جو ہے سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں نظر آتی ہیں، اور ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے. جس طرح رسول خدا اسوہ حسنہ ہے، اسی طرح سے وہ بذات الرسول، وہ رسول خدا کا جز اور رسول خدا کا حصہ، اسی طرح سے وہ بھی اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس مثالی نمونے اور مثالی جوڑے کہ ان کی ازدواجی زندگی کے مختلف پہلو جو ہم نے بیان کیے، خدا تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کی سیرت حسنہ پر چل سکیں اور اپنی ذمہ داریوں اور ہمارے جو فرائض ہیں ان کو کما حقہ ادا کر سکیں، اور پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہو اس موضوع کی مناسبت سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات.